اگر یہی خرابیاں مردوں میں بھی پائی جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ خرابیاں مردوں کے حق میں بھی قابل اصلاح ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقلاً خواتین کو خطاب فرما کر ارشاد فرمایا، یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعتوں، میں نے تم کو جہنم میں بڑی کثرت سے دیکھا ہے۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے تم کو جہنم میں بڑی کثرت سے دیکھا ہے، اور اس سے پہلے ارشاد فرمایا کہ تم خوب کثرت سے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو، خوب جتنا تمہیں موقع لگے استغفار کی کثرت کیا کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیا کرو، معافی طلب کیا کرو، اور میں نے تم کو جہنم میں بہت زیادہ دیکھا ہے، یا معاشر النساء۔ انہی عورتوں کی جماعت میں سے ایک سمجھدار خاتون بھی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ادباً عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جہنم میں اس قدر زیادتی کے ساتھ آپ نے کیوں دیکھا ہے یا رسول اللہ؟ کیا وجہ ہے کہ ہم ہی زیادہ تھی جہنم میں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے سوال کرنے کے انداز سے اور یہ سمجھ کر کہ اس خاتون نے میری بات کو بڑی غور سے سنا ہے، بڑی ہوش سے سنا ہے، ان کی تعریف فرمائی اور شاباشی دی، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور دیگر خواتین کو متوجہ فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس بی بی نے کتنا اچھا سوال کیا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب دیا کہ دراصل بی بی بات یہ ہے، میں نے جہنم میں کثرت سے تم کو یوں دیکھا ہے چونکہ تمہارے اندر دو مرض بڑی کثرت سے، دو بیماریاں بڑی کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ پہلی بیماری، پہلا مرض اور پہلی خرابی یہ ہے کہ تم لعنت ملامت بہت زیادہ کرتی ہو۔ ذرا سا دو چار بچیاں بیٹھی، دو چار عورتیں بیٹھی، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کا حال احوال پوچھیں سمجھیں، تو معلوم یہ ہوا کہ تیسری دو بیٹھی ہے تو تیسرے کی برائی، چار بیٹھی ہے تو پانچویں کی غیبت، بدگوئی، اور پھر نتیجہ تنازع تک، لڑائی تک، جھگڑے تک، لعنت ملامت تک، بدگوئی تک، حتیٰ کہ فحش گوئی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عزیز بچیوں اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے، فرمایا کہ پہلی خرابی تمہارے اندر یہ ہے کہ تم لعنت ملامت، بدگوئی، غیبت، ایک دوسرے کی برائی بہت زیادہ کرتی ہو۔ اس وجہ سے اللہ تم سے ناراض ہو جاتے ہیں اور تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے اندر بہت خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں، بہت صلاحیتیں رکھی ہیں تمہارے اندر، لیکن ایک مرض ایسا ہے کہ جو ساری خوبیوں کو اوجھل کر دیتا ہے اور وہ خوبیاں مغلوب ہو جاتی ہیں، اچھائیاں دب جاتی ہیں، وہ برائی ان کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ اور وہ دوسری برائی یہ ہے کہ تمہارے اندر کثرت کے ساتھ ناقدری اور ناشکری کا مرض بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ جب تمہاری شادیاں ہو جاتی ہیں، شوہروں کے گھر سسرال میں تم چلی جاتی ہو، تو وہاں جا کر شوہر کتنی بھی تمہاری خدمت کر لے، ناز نخرے تمہارے اٹھا لے، اچھے سے اچھا لباس تمہیں پہنا دے، بہترین گھر بنا کر دے دے، زندگی کا ساز و سامان تمہارے لیے مہیا کر دے، جو تم چاہو سب تمہارے قدموں میں نثار کر دے، لیکن کبھی کبھی ظاہر سی بات ہے، انسانی مزاج ہے، بشری طبیعت ہے، آپس کے
مزاج کبھی کبھی نہ ملنے کی بنیاد پر کوئی ناگواری کی بات شوہر کی طرف سے پیش آ جاتی ہے تو تمہاری زبان سے ہمیشہ اس وقت یہ نکلتا ہے کہ خدا کے بندے، کیا میں نے تمہیں دیکھا ہے؟ آج تک کوئی بھلائی کی چیز میں نے تمہارے زندگی میں، جب سے میں آئی ہوں تمہاری زندگی میں آنے کے بعد، کوئی خیر اور بھلائی کی چیز میں نے تمہاری زندگی میں آنے کے بعد تمہارے گھر میں دیکھی ہی نہیں۔ یہ ناشکری اور ناقدری کے کلمات تمہاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان کے اوپر اکثر جاری ہوتے ہیں۔ تو لعنت، ملامت، فحش گوئی، بدگوئی، ناشکری اور ناقدری، اس دو مرض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوتے ہیں سخت کہ روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، مناجات بھی ہے، عالمہ بھی بن جاتی ہو، فاضلہ بھی بن جاتی ہو، سب کچھ بن جاتی ہو، اگر ان برائی کی اصلاح نہیں ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، اللہ بچائے، تمہاری بھی حفاظت فرمائے، ہماری بھی حفاظت فرمائے، تو پھر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا ہم مستحق بن جائیں گے۔ اور یہ دونوں کی دونوں چیزیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب اس وقت خواتین تھی، عورتیں تھیں، بچیاں تھیں، اگر یہی خرابیاں مردوں میں بھی پائی جائے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ خرابیاں مردوں کے حق میں بھی قابل اصلاح ہے۔ تو عزیز طالبات، چونکہ ابھی ہمارے صدر محترم حضرت مولانا اجمل صاحب کا بھی خطاب ہوگا،